السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جو ہمارا قرآن پاک سیکھنے کا مشغلہ چل رہا ہے، جو ہم نے تختی نمبر 3 کا قاعدہ سمجھ لیا ہے، اب اس کی ہمیں مشق کرنی ہے اور ہمیں قواعد کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔ اب میں سمجھاؤں گا، آپ سمجھنا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت آسان طریقے سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سکھاؤں گا۔ جو طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ضرور پڑھنا ہے۔ پہلے تو اس کا خیال رکھیں، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو سیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں شیطان نہ ہو، اللہ ساتھ ہو، تو انشاءاللہ ہماری پڑھائی میں برکت ہوگی اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو قرآن پاک میں مزہ آئے اور اچھا لگے تو اسی طریقے سے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تختی نمبر 3 کا جو فارمولہ ہم نے پڑھا ہے، اب اس کی ہمیں مشق کرنی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے چلیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اسکرین پر دیکھیں اور اپنے قاعدے کو اوپن کریں، اپنے قاعدے میں نظر رکھیں اور جس طریقے سے میں پڑھوں گا آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اس میں نیچے لکھا ہوا ہے مشق۔ ہم زبر کی مشق کریں گے، زبر کو دیکھیں گے کس کس طریقے سے مل کر کون کون سے الفاظ بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مشق، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ مشق، اور اس کے بعد پڑھیں گے ہم درسا، ودعا، عبدا، کسبا، دخلا، بلغا، وجدا، سجدا۔ ہم نے اس طریقے سے پڑھ لیا۔ اب ہم اس کی ہجے کریں گے۔ اب ہجے کس طریقے سے کریں گے؟ ہم پہلے الفاظ پڑھیں گے درسا۔ اب درسا کو ہم نے رما پڑھ دیا، اور رما پڑھنے کے بعد میں اس کی ہجے کرنی ہے، جیسے دال زبر دا، را زبر را، درا۔ دو الفاظ کو پڑھنے کے بعد میں ہمیں ملانا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ آپ اگر اس طریقے سے نہیں کرتے تو یہ غلط ہوگا۔ اب ہمیں الفاظ کو کھینچنا بھی نہیں، قواعد کے اعتبار سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی اعتبار سے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کو ہمیں بالکل بھی نہیں کھینچنا، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ زبر والا الفاظ نہیں کھینچتا، اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ زبر والا حرف نہیں کھینچتا۔ اب درسا کو پڑھنے کے بعد میں ہم ہجے کریں گے، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا۔ الفاظ کی ادائیگی بھی ہو اور قواعد کے اعتبار سے پڑھیں۔ ہم نے ہجے نکال دی، اس کے بعد میں اب اجرا کرنی ہے۔ اب اجرا کس طریقے سے ہوگی؟ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ہم را میں اسی طریقے سے کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور سین میں بھی اسی طریقے سے کہیں گے، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اب اسی الفاظ سے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی الفاظ ہم پڑھیں گے اس کو ہم اگر زبر ہے تو زبر کو اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ زبر کی اجرا ہمیں اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دی۔ ہر الفاظ میں اسی طریقے سے اجرا کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آپ اردو پڑھنا نہیں جانتے تو آپ صرف اتنا ہی پڑھ لیں، جیسے مشق اور اس کے بعد میں درسا، ودعا، عبدا، کسبا، دخلا، بلغا، وجدا، سجدا۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں ہمیں ہجے ضرور پڑھنا ہے، اور ہجے نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک بار پھر بتا رہا ہوں۔ درسا کی ہجے ہمیں نکالنی ہے تو ایک ایک الفاظ کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ دال زبر دا، را زبر را، درا۔ دو پڑھنے کے بعد میں ہمیں دونوں کو ملانا ہے، درا۔ پھر تیسرا الفاظ کی ہجے نکالیں گے، سین زبر سا، درسا۔ سب سے آخر کا الفاظ ہے سجدہ۔ اب سجدہ کی ہم ہجے کریں گے،
تو ہم سین زبر سا پہلے اس طریقے سے پڑھیں گے، الفاظ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے سین زبر سا جیم زبر جا، دو کی ہم نے ہجے نکالی اور دونوں کو ملانا ہے سجا، پھر دال زبر دا سجدہ۔ اگر آپ اجرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کی اجرا کر لیں۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے بچوں کو ضرور یاد کرائیں۔ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو ضرور یاد کرائیں تاکہ ان کی پڑھائی میں ترقی ہو، ان کو اچھی طریقے سے الفاظ کا پتہ چلے کہ الفاظ کس طریقے سے ہے اور کس طریقے سے وہ پڑھا جائے گا۔ اسی انداز سے قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ اپنے بچوں کو صحیح دین سکھائیں، قرآن کو صحیح سکھائیں اور کوشش کریں آپ بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور دوسروں تک اس چیز کو پہنچائیں۔ اچھی طریقے سے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آج کا ہمارا سبق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پاک سے آراستہ کرے اور ترقیات سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔